نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ وہی ہستی قادر مطلق ہے، اسی کے فیصلے ہی کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ وہ فعال لما یرید ہے، پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جس طرح سابقہ امتوں کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ہمارے لیے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنا کے بھیجا جو تمام انبیاء کے سرتاج ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں بھی اپنی اطاعت کی بات قرآن مجید میں کی ہے، وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی تذکرہ کیا۔
بلکہ اللہ عز و جلال نے یہ فیصلہ سنایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس شخص سے اللہ عز و جلال راضی ہو جائے اس کے دل میں اللہ اپنی محبت پیدا کرتے ہیں، اپنے محبوب کی محبت پیدا کرتے ہیں، اور پھر اپنے محبوب کے محبوب ساتھیوں کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی احسان نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کسی کو راہ ہدایت نصیب فرما دے۔ سچ کہا کرتے تھے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نعمت کھانا پینا اگر وافر مل گیا ہے تو بڑی اس کے پاس نعمتیں ہیں، تو سمجھ لے ایسی سوچ رکھنے والا انسان یہ ہلاکت کے بالکل قریب جا چکا ہے۔ اصل نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ عز و جلال اپنی معرفت عطا کر دے، زندگی کے مقاصد کا ادراک اسے ہو جائے، اسے یہ سمجھ آئے کہ میں نے زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے تو میرے لیے آئیڈیل ہستیاں کون سی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جن کو معیار ہدایت بنا دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا۔ ہدایت یافتہ ہے ہی وہ جو ان نقوش پہ اپنے ایمان کو بلڈ کرتا ہے جن نقوش کو اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو عطا کر دیا۔ اللہ عز و جلال نے جہاں بھی اپنی اطاعت کی بات کی، رسول کی اطاعت کی بات کی، لیکن جہاں فیصلے کی بات آئی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ یہ ہے عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ہستی ہے۔ قیام ہو، رکوع اور سجدہ اور دعا و پکار اور انابت اور رجوع ہو، خوف اور امید ہو، توکل ہو، قربانی ہو، ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیسا احسان؟ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، دونوں آپ کی زندگی میں موجود ہیں یا ان میں سے ایک اللہ کے پاس چلا گیا اور ایک آپ کے پاس نعمت موجود ہے، ان کی قدر کرو۔ وَالنِّعْمَةُ إِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ، نعمت جب ہاتھ سے چھن جاتی ہے تو احساس اس وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بڑھاپے میں چلے جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، عربی زبان میں زجر اور توبیخ، ڈانٹ پلانے کے جو الفاظ ہیں، کسی نے کتنے بیان کیے، کسی نے کتنے بیان کیے، سب سے ہلکا لفظ جو ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا، اف، صرف ہونٹ ملے۔ نیکی اور احسان یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف یہ بھی نہ بولو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
کریما، بات وہ کرو جس سے ان کی عزت بھی بنے، اچھی بات ہو، نیکی بھی لکھی جائے، اور آپ ان کے فرما بردار اور اطاعت گزار بھی بنو، اور اس کے ساتھ ان کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے، اور آپ کی عزت میں بھی کوئی فرق نہ آئے کہ یہ شخص تربیت یافتہ ہے۔ اور اگر ایسی بات کرو گے تو یہ ساری عزتیں خاک میں بھی مل سکتی ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ جب زمین کی طرف آنے لگتا ہے تو کس طرح اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے اللہ، جس طرح میرے بچپنے میں انہوں نے کس قدر میری تربیت میں رحم دلی کا ثبوت دیا، میرے مالک میں دعا گو ہوں تو ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابی کو دو باتیں سمجھائی تھی جو آج کے خطبے کی ہماری بنیاد ہیں۔ ایک شخص نے آ کے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، کائنات میں روئے زمین پر بسنے والے جتنے انسان ہیں، کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں؟ قال امک، تمہاری والدہ گرامی۔ 3 مرتبہ پوچھا اور یہی جواب ملا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے والد کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ کیوں ماں اور باپ کا تذکرہ کیا؟ نہیں کسی دوست کا، نہیں بیوی کا پہلے تذکرہ آیا، نہیں اولاد کا تذکرہ آیا، نہیں پارٹنر کا تذکرہ آیا، نہیں اپنے خاص مقاصد کس لیے تعلق استوار کرنے والوں کا تذکرہ آیا۔ جہاں بیان ہوا ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت رویہ اگر آپ نے رکھنا ہے والدین کے ساتھ۔ اور دوسری بات کیا سمجھائی؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اور ضرور دیکھا ہوگا، کسی بھی فیکٹری میں جاتے ہیں کہ جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مین گیٹ کہتے ہیں۔ اس میں جب تک داخلہ نہ ہو اگلے دیگر گیٹس کی طرف آپ پہنچ نہیں سکتے۔ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے اور سب سے بڑا دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ نو ڈاؤٹ اللہ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ بس ماں کی ہی خدمت کرنی ہے، باپ کی ضروری نہیں۔ جس جنت کے متلاشی ہو اس کا دروازہ اگر توڑ بیٹھو گے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آج ایک سلگتا ہوا عنوان والدین کی نافرمانی، جس نے معاشرے کے ہر گھر کو نڈھال کر دیا، پریشان کر دیا، اور سفید بالوں والوں کو رونے پہ مجبور کر دیا۔ آج معاشرے کا سب سے بڑا فینومینا یہ بن گیا، نہ کسی کو اپنی ڈگری کا خیال، نہ کسی کو علم و دانش کا خیال، نہ کسی کو اپنے ان نیک جذبات کا خیال۔ وہ اپنے تائیں تو بہت بڑا بنا پھرتا ہے، لیکن والدین اس قدر پریشان ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے والدین رو رو کے مٹی میں چلے گئے اور معاملہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہا۔
تو آئیے اس عنوان کو سمجھیے، والدین کی نافرمانی ہے کیا؟ کیا کیا علامات ہیں جو مجھے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، وہ شریعت میں نافرمانی لکھی جاتی ہے؟ کیوں والدین کی نافرمانی ہوتی ہے؟ اگر کوئی نافرمانی کر گزرتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اگر کوئی یہ گناہ کر بیٹھا ہے اور اسے اللہ نے ایسی پاکیزہ سوچ دے دی ہے کہ واپس پلٹنا چاہتا ہوں، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے، اس کے لیے راستہ کون سا ہے؟ یہی 4 نکات آج ہم اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ عقوق کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے نافرمانی۔ عقوق العق سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، سرکشی کرنا، ان سے قطع تعلق کرنا، اور ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر استعمال نہ کرنا۔ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل، اولاد سے ہر وہ قول اور فعل صادر ہو جس سے والدین کو دکھ پہنچے، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل جس سے والدین دکھی ہو جائیں، یہی اولاد نافرمان ہے۔ مخالفت الوالدین، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فیما یأمران بہ، والدین من امر المباح، کوئی جائز کام کہہ دیتے ہیں تو ان کے کہے کی مخالفت کرنا نافرمانی ہے۔ وسوء الادب فی القول والعمل، بات میں بے ادبی لے آنا، کسی کام میں بے ادبی لے آنا والدین کے ساتھ، نافرمان اولاد ہے۔ محمد بن محیریث کہتے ہیں، من مشى امام والده فقد عق، ادب یہ ہے راستے میں باپ کے آگے نہیں چلتے، جو باپ کے آگے چلتا ہے وہ نافرمانی کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی تکلیف والی چیز ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے جلدی سے آگے بڑھے اور راستہ صاف کرے۔ مجاہد ابن جبر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید ایک ایک آیت کر کے 3 مرتبہ تفسیر کے ساتھ پڑھا، اور سب سے اوتھینٹک تفسیر ہم تک پہنچی ہے تو وہ اسی طرح کی تفسیر۔ وہ کہا کرتے تھے، من شد الطرف الى والديه او ادخل علیہما حزنا فقد عقہما، جس نے ماں باپ کو گھور کے دیکھا یا ان کو غمگین کر دیا، یہ نافرمان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیے گئے، عقوق کیا ہے، نافرمانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، سنو، اذا اقسم علی لم یبر، والد اگر قسم ڈال دے تو وہ قسم پوری نہ کرے، نافرمان۔ وَإِذَا سَأَلَ لَمْ يُعْطِ، ماں باپ کوئی چیز مانگے
اولاد نہ دے نافرمان۔ وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَ، کوئی امانت دے دیں والدین، اولاد اس میں خیانت کرے نافرمان۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تہجرهما وتحرمهما، اگر ان کو ملنا چھوڑ دو کہ میرے بھی بچے ہیں، میں نے بھی اپنی فیوچر پلاننگز کرنی ہے، آپ کا ان کو ملنا چھوڑ دینا اس بات پہ غمازی کرتا ہے کہ آپ نافرمان ہیں۔ خواہ ان کے پاس مال ہے بھی اور آپ ان پہ خرچ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مال ان کے لیے آپ کی نیکی کہ آپ بھی خرچ کریں، مجھے اللہ کا تقرب چاہیے، اگر آپ اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں نافرمانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ابکاہما، اولاد کے کسی عمل سے اگر والدین کو رونا آ جاتا ہے تو یہ اولاد نافرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی سبہما بطریق مباشر او غیر مباشر، خود گالی دو یا کسی سے دلواؤ، دونوں طریقے اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو نافرمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے شرک کرنا، اور دوسری روایت میں فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ نے تعجب کیا وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اللہ کے رسول ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ یہ اس دور کی بات۔ فرمایا يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبَّ أَبَاهُ، اگر انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے تو سبب تو یہی بنانا۔ یسب امہ فیسب امہ، یہ کسی کی والدہ محترمہ کو گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں اس کی والدہ محترمہ کو گالی ملتی ہے، یہ سبب بنا ہے گالی کا، نافرمان ہے۔ العبوس فی وجہیہما، والدین کو دیکھ کر منہ بگاڑ لینا، منہ بگڑ جائے، خوشی کا اظہار نہ ہو، نافرمان ہے۔ الغیاب الطویل، والدین کو مدت مدید سے غائب رہنا، نظر ہی نہ آنا، نافرمان ہے۔ کاش یہ سوچیں جو آج اس فتنے میں پڑ گئے تو ہمارے بھی بچے ہیں، اپنے بچوں سے وہ دور رہ سکتے ہیں؟ کبھی یاد رہنا چاہیے آپ بھی کسی کے بچے ہیں۔ جس طرح آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اولاد کو دیکھ کے، ان کی بھی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا نظر آ جائے، ہمیں بیٹی نظر آ جائے۔ اور سچ کہا جس نے کہا کہ والدین کی محبت، اس جیسی محبت تو اللہ نے دنیا میں بھیجی کوئی نہیں۔ جب بھی کوئی شخص آتا ہے بچوں کی نظر ہمیشہ ہاتھ کی طرف ہوتی ہے کہ باپ لے کے کیا آیا ہے، اور بیوی کی نظر جیب کی طرف ہوتی ہے کچھ کمایا بھی ہے کہ نہیں، والدین کی نظر صرف چہرے پہ ہوتی ہے بیٹا خوش ہے کہ نہیں، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ ضحکاتک وابتساماتک یکفیہما، تمہاری چند مسکراہٹیں ان کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ اس سے بڑی خواہش اور تمنا رکھتے نہیں۔ لعنہما، جو شخص اپنی ماں اور باپ کو لعنت بھیجتا ہے
وہ ملعون تو ہے ہی ہے، نافرمان بھی ہے۔ ملعون من سب ابا، لعنت ہے اللہ کی اس پر جو اپنے باپ پہ لعنت کرتا ہے۔ ملعون من سب امہ، لعنت اس پر بھی ہے جو اپنی ماں پہ لعنت کرتا ہے۔ ملعون من عق والدیہ، لعنت اس پہ بھی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ نافرمانی یہ بھی ہے عدم اجابت سؤالہما، والدین کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، کوئی جواب دینے نہیں جا رہے، یہ توہین امیز رویہ بھی نافرمانی ہے۔ عدم صلۃ قرابتہما واصحابہما، جس کو یہ خیال نہیں یہ میرے باپ کا رشتہ دار ہے، یہ میری ماں کا رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، یہ بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ جس کو یہ خیال نہیں یہ میرے باپ کا دوست ہے، رشتہ دار نہیں ہے، میں نے اس کا بھی احترام کرنا ہے، میں نے اس کو بھی عزت اور تقریب کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کی اپنے باپ سے یہ نافرمانی ہے، اس کو خیال نہیں اس کے حقوق کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، گدھے پہ سوار تھے، جلدی سے اترے، ایک شخص سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، پگڑی اتاری اس کے سر پہ رکھی، گدھے کی مہار اس کے ہاتھ میں دی اور چل دیے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَرْضَى بِيَسِيرٍ، یہ تو کوئی دیہاتی لگتا تھا، اور دیہاتی تو بہت تھوڑی چیز پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے، میں نے اپنے باپ کو نیکی دینے کے لیے کام کیا ہے۔ سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے، زندہ ہیں یہ دنیا سے جا چکے، کبھی زبان دعا کے لیے حرکت نہیں کرتی، اس سے بڑا نافرمان کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کہا تھا، جب کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے، کہتے ہیں بس میں ایک بات ہی بتاتا ہوں، اذا وقف الولد بجانب والدی، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، فنفذ ثوبہ، اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ کتب عند اللہ عاقا، اگر کوئی گرد اڑ کے باپ پہ پڑ گئی تو یہ بیٹا اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے۔ آج گرد پڑنے کی بات کون یاد کرتا ہے؟ آج تو ایسے ایسے واقعات سننے دیکھنے کو ملے کہ زندہ دل جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا کہ والد اور والدہ کو گالیاں بیٹا دے رہا ہے اور دھکے دے رہا ہے اور مار رہا ہے۔ اس لیے شریعت کا قاعدہ دیکھیے، لا یقاد الوالد بولدہ، باپ بیٹے کو اگر مار دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا، کیونکہ والدین اولادوں کو نہیں مارتے۔ یہ ہوس اولادوں میں ہوتی ہے کہ باپ مرے گا تو وراثت ملے گی، والدین کو یہ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے تو سب سے بڑی راحت یہ ہوتی ہے ہماری اولاد کو کچھ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو جلال جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور خوشی اور ایمان اور عزت و برکت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ذو جلال کروڑ ہا رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ یہ نافرمانی ہوتی کیوں ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب، اولاد کو جب جاہل رکھیں گے، اولاد کو علم نہیں دیں گے، تو ان کو نافرمانی کی سزا کا پتہ نہیں ہوگا، بے برکتی کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ نافرمانی کرنے میں جرت کریں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔
جہالت یہ بنیادی سبب ہے۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے تربیت بری ہو۔ کیسی تربیت بری؟ کبھی اللہ کا خوف دلایا ہی نہیں ہے، علم سکھایا ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجیے گا، کہا آپ کو آپ کے بیٹے نے مارا ہے؟ اچھا 3 سوالوں کا جواب تو دو۔ هل علمته القرآن؟ تم نے اسے قرآن سکھایا؟ قال لا، نہیں۔ هل علمته السنہ؟ تو نے اسے اللہ کے رسول کے فرامین سکھائے؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین؟ صالحین اور صحابہ نیک لوگوں کے اخلاق اسے سکھائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فحسبك ثور فضربك، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ اس سانڈ کی ٹکرے کھانے کے لیے پھر تیار رہو۔ یہ بیل ہے، ایسا بیل جس کی تہذیب نہیں کی گئی وہ تو ایسا ہی کرے گا۔ بری تربیت، علم نہ سکھانا، یہ سبب ہے والدین کی نافرمانی کا۔ تیسری بات، اولاد کے بارے میں کبھی بھی دعا نہ کرنا بلکہ بد دعا کرنا۔ اس کی 2 جہتیں ہیں۔ علماء امت نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے، جو لوگ اپنی اہلیہ کے پاس جا کے دعا نہیں پڑھتے، جہاں لفظ آئے ہیں لم یضرہ شیطان، دعا پڑھنے سے شیطان جو ہے اس سے تکلیف نہیں دیتا۔ اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ شیطانیت اس میں آئے گی، کل کو وہ والدین کے لیے وبال اور مصیبت بن جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی ناقص ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تھا تو یہ بیٹا، یہ اس کے غم کا سبب بھی بنے گا، بزدلی کا سبب بھی بنے گا، بخیلی کا سبب بھی بنے گا۔ ان الولد مبخلۃ محزنۃ مجبنۃ، کتنے والدین بہادر ہوتے ہیں، اولاد انہیں بزدل بنا دیتی ہے ایسی کارستانیوں کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہر وقت حشاش بشاش ہوتے ہیں، اولاد کی وجہ سے ہر وقت غم کے دبیز پردوں کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ سخی ہوتے ہیں، اولاد کی وجہ سے بخیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کو اپنے گھر والوں کے پاس جائے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، اسے اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور حکم تو یہ ہے کہ دعا تم شادی سے پہلے بھی کرو، شادی کے بعد بھی کرو۔ عبداللہ ابن المبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہو گیا ہے، بتائیے تربیت کیسے کروں؟ کہا تم لیٹ ہو گئے ہو، دعائیں تو شادی سے پہلے کرتے ہیں، اللہ میری نسل شروع ہوگی، اللہ کسی نیک ماں سے نسل شروع کروانا، اللہ جو اولاد دے نیک اور صالح اولاد دے۔ سلف صالحین کی مائیں دودھ پلاتی، باوضو ہو کر ذکر الہی کرتی، قرآن پڑھتی، دعائیں کرتی، کیا کہتی؟ اللہم اجعلہ قائدا للامت الاسلامیہ، اے اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا۔ اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ اس کو دین کا بہترین گہری سمجھ رکھنے والا بنا۔ اللہم اجعلہ قارئا، اس کو قرآن کا قاری بنا۔ آج دودھ اس لیے مائیں پلاتی ہیں جان چھوڑے یہ سو جائے میں کو اپنے کام کر لوں،
تو پھر اولادیں بھی ایسا دودھ پی کے سوئی رہتی ہیں۔ والدین دعا کرتے تھے اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، امت کا سرمایہ بنا۔ آج زیادہ سے زیادہ دعا ہوتی ہے یا اللہ چاند جیسا بچہ دینا، تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ چاند رات کو نکلتا ہے، دن کو غائب ہوتا ہے، یہ اولادیں رات جاگتی رہتی ہیں، دن کو سوئی رہتی ہیں۔ دعا کیجئے۔ سیدنا عمر کے پاس بھی آیا ایک آنے والا کہ میرا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، بلاؤ اسے۔ ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے باپ نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے۔ آپ کے حقوق ادا نہیں کیے؟ وہ کیسے؟ کہتے میرا حق تھا کہ میری ماں نیک ہوتی، یہ اچھی عورت سے نکاح کرتا، اس نے رقاصہ کے ساتھ رقص کرنے والی سے نکاح کیا، میرا حق نہیں دیا۔ میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، وَسَمَّانِي جُعْلًا، میرا نام اس نے جعل رکھا ہے۔ جعل اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو نجاست اور غلاظت میں پلتا ہے، میرا حق کس نے ادا نہیں کیا۔ میرا حق یہ تھا مجھے قرآن پڑھاتا، مجھے دین کی سمجھ آتی۔ اس سے پوچھو آج تک مجھے اس نے قرآن پڑھایا؟ اور آج یہی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بیٹے بھی مدہوش، والدین اس سے زیادہ نشے میں دھت، ان کو نظر آنا چاہیے کہ مال کہاں سے ملے گا۔ وہ وہاں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ان کے سامنے شریعت کے معیار کی کوئی بھی بیٹے نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ تو کہتے نظر آتے ہیں لوگ بس جی شادی کرنے لگے ہیں، ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتا، دعا کرنا وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ بندہ تہجد گزار ملا ہے، دعا کریں اللہ مال دے دے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، صرف یہی ہوگی۔ معیار ہے ہر شخص کی اپنی نسل کو آباد کرنے کا، کون ہے اگلے 100 سال 200 سال کی نسل کے لیے صراط مستقیم کا جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے، اور کون ہے جو وقتی چیزوں کو دیکھتے اپنی اولاد کو اس دنیا کی رنگینی میں چھونک دیتا ہے۔ یہ فیصلہ والدین کو کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی جب نام رکھنے کی باری آتی ہے، مزاج بن گیا نام وہ رکھنا ہے جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ ہمیں تو اس طرح بات کہتے بھی شرم آتی ہے، لیکن بعض لوگ سمجھانے کے لیے پھر ایسی بات کہہ بھی دیتے ہیں۔ مولانا کو نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ اس کو کہا بیٹا آپ نام کسی نبی کا رکھیں، کسی صحابی کا رکھیں۔ نہیں آپ کو ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ کہا پھر نہیں باز آ رہے تو پھر ابلیس رکھ لو، یہ کسی نے نہیں رکھا ہو۔ یہ مزاج ہے کیا؟ میرے دین کے معیار گوگل اور یوٹیوب رہ گئی، نہ مجھے انبیاء کے نام یاد رہے، نہ صحابہ اور صحابیات کے نام پسند آئے۔ میں دیکھوں کہ یہ نام جو ہے نیٹ پہ مجھے ملا ہے، معنی پوچھ رہے ہیں ویسے اس کا کیا معنی ہوگا، یہ رکھے کہ نہ رکھے۔ مزاج مسلمان کا یہ ہے، انبیاء سے بڑی ہستیاں اللہ نے روئے زمین پہ اتاری نہیں، اور صحابہ سے بڑھ کے کسی کے پیارے دل انبیاء کے بعد بنائے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے نام ان ہستیوں کے رکھو۔ اللہ عز و جلال توفیق سے نوازتے۔ نافرمان اولادیں ہوتی ہیں اس وجہ سے، جب ان کے والدین اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں نا، تو ان کی اولادیں پھر ان کی نافرمانی کرتی۔ یہ کیسے ہوگا کہ بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ امام اصمعی جو لغت کے امام ہیں، اگر لغت عرب کے 4 پلرز ہوں، ایک پلر جو لغت عرب کا ہے وہ امام اصمعی ہے۔ یہ 210 کے فوت ہونے والے کہتے ہیں آج میں نیت کر کے نکلتا ہوں، میں نے دیکھنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ والدین کا نافرمان اور نافرمان کون ہے۔ کہتے ہیں جو ہی میں باہر نکلا دیہاتوں میں بستیوں میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے ہاتھ میں ڈول ہے،
سخت گرمی ہے اور بیٹے کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ پانی اپنے اس شخص سے بھروا رہا ہے اور وہ بوڑھا ہے اور اس کو مارتا ہے اور اس کی کمر پہ زخم بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا ما تتق اللہ فی هذا الشیخ، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ تم بوڑھے کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے۔ کہا تمہیں اللہ کے پاس نہیں جانا؟ باپ بول کے کہتا ہے رک جاؤ، میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، بدلہ لے رہا ہوں، یہ بھی اپنی اولاد سے ایسا ہی بدلہ لے۔ کما تدین تدان، جیسا تم اپنے والدین کے ساتھ رویہ رکھتے ہو تمہاری اولاد بھی ایسا ہی رویہ رکھے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے۔ ریاض کا ایک قصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ آج کے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک قصہ ہے، اور گھر گھر کی یہ شکایات کچھ لوگ بتا دیتے ہیں، کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ ماں فوت ہو گئی، قصہ مختصر باپ سے مشورہ کیا گیا۔ باپ نے کہا میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ بیٹا شادی شدہ ہے، بڑوں کے تجربات ہوتے ہیں، بڑوں کو اللہ نے برکت دی ہوتی ہے، سمجھ دی ہوتی ہے، زندگی کی اونچ نیچ کا جانتے ہیں، اس لیے حدیث کہتی ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن وائف آ کے کہتی ہے آپ کا باپ ٹوکا ٹاکی لگاتا ہے، فریج کا دروازہ بند کر دیا کرو۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ فریج ہماری۔ کبھی کہتا ہے کہ خالی پنکھا نہ چلنا چاہیے، یہ ضائع ہوتی ہے بجلی، یہ بل ادا کرتا ہے۔ یہاں موقع تھا کہ یہاں ہی برائی کی جڑ اکھاڑ دیتا، کہتا وہ میرا باپ ہے، اس نے ٹھیک کہا ہے، دوبارہ ایسی بات نہ کہنا۔ گرین سگنل دیا، کہتا ہے اچھا بات کروں گا۔ اور یہ پہلا موقع تھا جہاں اس نے سپیس دے دی کہ اب یہ برائی بڑھے گی اور اچھلے گی۔ وقت گزرا، گھر والی آ کے کہتی الا انا الا ابوک، یا مجھے رکھو یا اپنے باپ کو رکھو۔ گھر گھر کی آج کہانی ہے۔ اس لیے نافرمانی کے بارے میں ایک لفظ علماء نے لکھا ہے استثقالہما او استثقال امرہما، جب کوئی اولاد اپنے والدین کو بوجھ سمجھے یا ان کے کاموں کو بوجھ سمجھے، یہ نافرمان ہے۔ یہاں بھی موقع تھا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس بیٹے کو، تو کہتا سنو میں نے پہلے آپ کو کچھ نہیں کہا، دوبارہ ایسے لفظ نہ بولنا، تم بھی رہو گی، میرا باپ بھی رہے گا۔ باپ کی اپنی حیثیت ہے، تمہاری اپنی حیثیت۔ لیکن نہیں، شیطان اس وقت تک کام کر چکا تھا۔ باپ کے پاس جاتا ہے، بیٹا کہتا ہے بھجان آپ جانتے ہیں کہ یہ بند سے کمرے ہیں، جو باہر ہے سرونٹ کوارٹر، وہاں نا ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے، تازہ ہوا آتی ہے، تو وہاں نا منتقل ہو جائے، آپ کی صحت کے لیے تازہ ہوا اور تازہ جو ہے وہ روشنی بہت ضروری ہے۔ باپ ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں۔ باپ سمجھ گیا، کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے، ہم وہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے، باپ وہاں چلا گیا، اور پھر وہی سلسلہ جو آج گھر گھر کی شکایت، دوست یار بیلی سجن آئے تو طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے برتن، ایک برتن خاص کر دیا جس میں کھانا وقت پہ اور لیٹ پہنچ جایا کرتا، وقت پہ کبھی لباس مل جاتا، کبھی اسی کو ہی بنیان کو بدل کے باپ پہن لیتا۔ ایک وقت آیا، آئی قضا لے چلی چلے، آئی موت اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اس وقت آ کے چارپائی پہ لیٹ رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، سب فراڈ، دھوکہ، تعزیت لوگوں نے کی، اور یہ وقت آ گیا کہ اب اسے سبق ملنا تھا۔ بیٹے کو کہتے ہیں ہاں بیٹا ذرا صفائی کر لیں۔ صفائی کر رہے تھے تو جس پہ وہ سالن ٹوٹی سی وہ کٹوری میں دیا کرتا تھا،
بیٹے نے پکڑ کے فجعلہ تحت ابطی، اپنی بغل میں چھپایا، کہتے یا بنائی ارمی ہذا وسخ، اس کو پھینک دو، یہ تو بری ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ بیٹا کہتے لا یا ابویا، ابا جان نہیں، عندما کبرت احط لک اکلک، جب آپ بوڑھے ہوں گے نا دادا ابو کی طرح، تو اس میں آپ کو کھانا دیا کروں گا۔ من الذی انطقہ، اس بچے کو کس نے بلوایا؟ لیکن اس وقت تک سب کچھ ہو چکا تھا جو ہونا تھا۔ نافرمان اس لیے اولاد ہوتی ہے جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے، کب گھر سے نکلتا ہے، کب گھر آتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، سختی نہیں کرنی چاہیے، سختی بلا شبہ نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی نرمی یہ ہے کہ تم جنت الفردوس کو اسے وارث بناؤ، یہ نرمی ہے۔ نرمی یہ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور تمہارے لیے یہ وبال جان بن جائے۔ میرے ان کانوں نے سنا، اللہ کی قسم، آپ سوچ سکتے ہیں ایسے بھی دنیا میں والدین ہیں جو اولاد سے اتنے دکھی ہیں۔ بیٹھ کے وہ شخص کہہ رہا تھا جس دن میرے بیٹے کی لاش آئے گی میں اس دن 2 نفل شکرانے کی ادا کروں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر اولادیں والدین کو پریشان کرتی ہیں۔ نافرمانی کا سبب والدین کی ناانصافی بھی ہو۔ بچے سب برابر ہوتے ہیں، بچے سب برابر ہیں، کسی ایک سے امتیازی سلوک، دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہیں، اس سے بھی نفور پیدا ہوتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ انصاف کرو اولاد میں۔ حتی القبلہ، صالحین کہا کرتے تھے 2 بچے ہیں، اس کو اگر چمکارا ہے تو چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی چمکارو، برابر انصاف کرو، کہ اس کے دل میں نفرت نہ ہو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا میرا باپ، اس سے محبت کرتا ہے۔ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو، عدل کرو۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو، یہ نافرمان نہیں ہوں گے۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ دونوں تمہاری عزت کریں، تمہیں بھی چاہیے اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے بیوی جو ہے وہ ایسی نااہل گھر میں آ گئی جس کو بچوں کی تربیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو ماں اپنی اولاد کے سامنے اپنے خامد کی برائی بیان کرتی ہے، ساری زندگی جو ہے وہ مشکلوں میں گزارتی ہے، اسی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ یاد نہ رہا کہ آج مجھے امن ملا ہے، مجھے عزت ملی ہے اللہ ذو جلال کی رحمت کے بعد، اور مجھے کوئی ایسی چھتری ملی ہے تو وہ اللہ نے نیک خامد کی شکل میں دی ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے المرأة لا يحفظها الا ابوها او اخوها او ابنها او حجابها او قبرها، باپ ہی ہے جو بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے، اور باپ کے بعد بھائی بیٹا یا اس کا پردہ یا اس کی قبر ہی حفاظت کر سکتی ہے، دوسرا کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو جو ماں اپنے اولاد کے ساتھ اپنے خامد کے بارے میں جذبات کا اظہار کرتی ہے کہ یہ بہت برے ہیں، کبھی نافرمانی سے اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتی۔ ایسے نہیں اللہ کی رسول نے کہہ دیا تھا اللہم انی اعوذ بک من زوجہ تشیبنی قبل المشیب، اللہ مجھے ایسی عورت سے بچا، بیوی سے بچا جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی وبالا، اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال بن جائے، ومن مال یکون علی فتنہ، اللہ ایسا مال بھی نہیں چاہیے مجھے جو میرے لیے فتنہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال والدین کی نافرمانی سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اور والدین کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد نافرمانی کرنے والا جوانی ہوتی ہے، رگوں میں تازہ خون ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. بس اوقات یہ خون گہرا بھی ہو جائے، گاڑھا بھی ہو جائے تو پھر بھی شرم و حیا نہیں رہتی، پھر بھی وہ والدین کی خدمت کی بجائے انہیں تکلیف دینے میں جرت کرتا ہے. اسے یاد رہنا چاہیے کہ اسے دنیا اور آخرت میں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. سب سے پہلی بات، یہ اللہ ذوالجلال کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع الوہات وقیل وقال. اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کرو. یہ حرمت کو پامال کرنا ہے، یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس. سب سے بڑا گناہ شرک، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے. کبیرہ گناہ ہے. چوری کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے. یہاں اس حدیث میں والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ کہا ہے. جو چوری کرتا ہے سارے اسے برا کہتے ہیں. برائی کے کرنے والے سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا. اور جو والدین کو دوستوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے لا تودن عاقا. جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. یہ اپنے باپ اور ماں کا سگا نہیں، تمہارا سگا کبھی نہیں بنے گا. اور سلف کہا کرتے تھے لا تصادق عاقا. کبھی والدین کے نافرمان کو سچا نہ سمجھنا. یہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا، تم صرف فراڈ ہی کرے گا، کبھی تم سے سچ نہیں بولے گا. تیسرا نقصان، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. جس نے والدین کو راضی کرنا، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کرے. جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے اپنے والدین کو ناراض کر لے. بات ہی ختم ہو گئی. رب کی رضا چاہیے تو والدین کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی ہے تو کس نے والدین کی ناراضگی. چوتھی بات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مخالفت ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے 10 وصیتیں کی. لا تشرک باللہ وإن قطعت أو حرقت. میرے صحابی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، ٹکڑے تیرے جسم کے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. ولا تعقن والديك. والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك. وہ تمہیں کہہ دے نا نکل جاؤ تو نکل جاؤ، یہ بھی کہہ دے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، نافرمانی نہ کرنا. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة. جان بوجھ کے نماز فرض نہ چھوڑنا. جس نے نماز فرض جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ بھی اس سے بری ہے. وقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا. شراب کے قریب نہ جانا. فإنها رأس كل فاحشة. یہ ہر فحاشی کی جڑ ہے، ماں ہے. شراب پی کے نہ پتہ چلتا ہے اس کو کہ ماں ہے، خالہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. یہ ہر برائی کی جڑ ہے. شراب کے قریب نہ جانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا فَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ. برائی کے قریب نہ جانا. ایسی برائی جس کا تمہیں پتا ہے ڈھٹائی سے برائی کر. یہ برائی تمہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے گی. وَإِيَّاكَ وَالزَّحْفَ.
میدان جہاد میں اگر تم چلے جاؤ بزدلی نہ دکھانا. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ سارے کے سارے اگر مر جائیں شہید ہو جائیں تم نے میدان نہیں چھوڑنا. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتًا فَاثْبُتْ ایک چھوڑ کے دو موتیں آ جائے ثابت قدمی دکھانا بہادری دکھانا. مومن بہادر ہوتا ہے بزدل نہیں ہوتا. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ جو اللہ نے مال دیا ہے یہ خوشی سے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَجَبًا کبھی ادب میں کمی نہ کرنا. کوڑا لٹکا کے رکھو اپنے گھر میں جہاں سے نظر آئے کہ باپ نے ایسے کر دینا اگر کوئی برائی کی یہ رعب ہونا چاہیے. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ ان کو اللہ سے ڈرانا. بات بات پہ طلاق کے لفظ سے ڈرانا نہیں. ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ. ڈراؤ تو اللہ سے ڈراؤ. یہ خوف آئے گا تو اصلاح ہوگی. نافرمان ایک پانچویں مصیبت کا سامنا کرتا ہے. بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق. دو دروازوں میں جو انسان داخل ہوتا ہے اس کی جلدی پکڑ ہو جاتی ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ اکثر گناہوں کو لیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی سزا قیامت کو ہوگی لیکن 3 گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. ایک بغاوت, دوسری والدین کی نافرمانی اور تیسری اپنے مال پہ گھمنڈ کر کے ظلم کرتے ہوئے رشتہ داریوں کو توڑ دینا. اس کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. اور کیسی سزا ہے؟ چھٹا نقصان اس کو کیا ہوتا ہے؟ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا. یہ فرض نمازیں بھی پڑھے نوافل بھی پڑھے. کون؟ 3 بدبخت عاقل ومنان ومکذب بالقدر. والدین کا نافرمان, احسان جتلانے والا, تقدیر کے جھٹلانے والا. نہ اس کے فرض قبول ہے نہ اس کے نفل قبول ہے. 7ویں سزا لعن اللہ من عق والدیہ. یہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے, اس پہ پھٹکار پڑتی ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا باقی کیا بچا اس کا. ایک 8ویں سزا بھی اس کے لیے ہے. لا ينظر اللہ یوم القیامہ. اللہ ذوالجلال ایسے بدبختوں کی طرف قیامت کو دیکھے گا نہیں. اللہ کے پیغمبر کون سے؟ العاق لوالدی, والدین کا نافرمان. والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال, ہے عورت لیکن مردوں کی مشابہت کرتی ہے, مرد بننا چاہتی ہے. رب تعالی نظر رحمت سے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. والدیوس, اور ایسا دیوس انسان جس کے پاس غیرت نہیں. دوسری روایت میں آتا ہے اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ اگر یہ توبہ کر کے نہیں مرتا تو جنت اس پر حرام ہے. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے. ان میں سے پہلا شخص مدمن خمر, شراب میں دھت رہنے والا. والعاق, والدین کا نافرمان. والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, ایسا انسان جس کے گھر میں خباثت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. ایسے انسان اگر توبہ نہیں کرتا اس پہ جنت بھی حرام ہے. اللہ ذوالجلال نافرمانی سے بچائے. نوجوانوں کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. کیسے اس مصیبت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے جس سے چاہتے نہ چاہتے ایسے کام ہو گئے کہ والدین ناراض ہو گئے. اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا جہاد کی اجازت لینے ہیں. کتنا بڑا عظیم کام ہے جہاد, جس کو اللہ کے رسول نے ذروۃ السنامی ہی کہہ دیا. یہ اسلام کی کوہان ہے, جس کو کہہ دیا یہ جنت کا دروازہ ہے. الجہاد باب من ابواب الجنہ, یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یذہب اللہ بہ الہم والغم, جہاد کرو گے غم اور فکر دور ہو جائیں گے.
ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے جہاد کی اجازت لینا چاہتا ہوں. فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، اپنے والدین سے اجازت لو. اور دوسری روایت میں آتا ہے جس طرح والدین کو رلا کے آئے ہو واپس جاؤ، ان کو اسی طرح ہنساؤ. فَثَمَّ الْجَنَّةُ، اپنی ماں کی خدمت کرنا، جنت وہاں ہی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اگر کسی مصیبت میں وقت گزار چکے ہیں نافرمانی میں، تو آئیے اس کا طریقہ یہ ہے، اچھا سا وضو کیجئے، 2 رکعتیں ادا کیجئے، دل لگا کے رکھتے پڑھیے، کوئی اور خیال نہیں آنا چاہیے. ہاتھ اٹھا کے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے کہ مجھ سے یہ کمی کوتاہی ہوئی، اللہ میں اقرار کرتا ہوں، انکار نہیں کر رہا، اعتراف کر رہا ہوں، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے میرے مالک مجھے معاف کر دے. اور ان کے لیے آئندہ سے نیکیوں کے سلسلے شروع کر دے، اور ان کے لیے ہر روز دعا کو معمول بنائیے. اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جنت میں تمہیں جمع فرمائے گا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، مولا کریم جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا دے، اور جن کے والدین ہیں ان کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین قیامت کے دن جس طرح تیرے گھر میں آج یہ جمع ہے، اللہ ان کو، ان کے والدین کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ.